ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برگاہ ربوبیت میں عاجزانہ استدعا ہے باق محمد و اہل بیت محمد باق شہداء کربلا تمام عزاداران آل محمد جہاں جہاں مصروف عزا ہیں سب کی پرخلوص عبادات کو قبول و منظور فرمائے بالخصوص جو مخلص مؤمنین زیارت روضہ سید الشہداء علیہ السلام کے لیے عازم سفر ہیں اور بہت سارے اہل ایمان پاپیادہ سفر کر رہے ہیں خداوند منان ان سب کو حفظ و امان نصیب اور ہم سب کو بھی اس مقدس عبادت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا دشمنان آل محمد جو ان زائرین اور عزاداران کے خلاف سازشوں اور منصوبہ بندیوں میں مصروف ہیں رب منان ان سب کی سازشوں کو رد فرمائے
انہیں اپنے منحوس عزائم میں ناکام اور نامراد فرمائے۔ غلامان آل محمد کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص ہمارے برادران ایمانی جو جزیرہ بحرین میں اس وقت مظالم کے شکار ہیں، رب العزت انہیں مظلومیت سے جلد نجات عطا فرمائے، ان پر ظلم کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور اس عرض ایمان کے متعلق دشمنان ایمان نے جو ظالمانہ منصوبہ بندی کی ہے، رب العزت انہیں اس میں ناکام و نامراد فرمائے۔ خداوند منان ہمارے ملک کو بھی امن اور امان کا گہوارہ بنائے۔ جن برادران ایمانی کا خون سلسلہ عزاداری آل محمد اور مکتب حسین پر بہایا گیا ہے، رب العزت ان سب شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، ان کے وارثان کو عزم و صبر و حوصلہ نصیب فرمائے، اور پوری قوم کو اس مکتب کی خدمت، اس مکتب کی حفاظت اور اس مکتب پر اپنی جان قربان کرنے کے جذبے سے سرشار فرمائے۔ بالآخر اللہ اپنی اس پوری زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے والی ہستی کے نور سے جلد منور فرمائے، اور ہمیں ان کے ادنا غلام، معاون، ناصر اور سپاہی ہونے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ جو حضرات میری ان دعاؤں میں قلبی طور پر شامل ہیں، قبولیت کے لیے اور اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بلکہ ہر حاجت مند کی حاجت کی برابری کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات برادران و بزرگان، رب العزت کا ارشاد مقدس جس میں خالق نے اپنے سب سے اہم ترین نظام کو اور اپنی سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ نعمت کو بھی بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس غرض و غایت اور اس ہدف کو بھی بیان فرمایا جس کے لیے اللہ نے اس بے مثل نظام کو قائم کیا ہے۔ آئیے شب اربعین کی اس مجلس مقدس میں تھوڑا سا اس سبق کو تازہ کرتے ہیں، اپنے دلوں کو اس نور سے معمور کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں جہاں اس ہدف عالی کو سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں ہمیں اس کے لیے اپنی زندگیوں، اپنی توانائیوں کو وقف کرنے کی توفیق بخشے، اور جو اس راستے میں موانع اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری ہمت کو صرف کرنے کی توفیق بخشے۔ مل کر بآواز بلند صلوات ارشاد رب العزت، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ آراستہ کر کے بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے انہیں کتاب بھی عطا کی، میزان بھی نازل فرمایا، اور اس سارے
نظام کو بنانے سے ہمارا مقصد یہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ یہ سارے انسان عدل کے نظام کو قائم رکھیں۔ ان گزشتہ گفتگوؤں میں نے یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی کہ بے شک رب العزت کے انعامات اور احسانات انگنت ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا احسان اور سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے نظام ہدایت کو قائم فرمایا ہے۔ اگرچہ کہ نظام رزق کا قیام بھی اسی کا احسان ہے، اور اس نے اتنی لمبی چوڑی کائنات کو ہمارے رزق کے نظام کے طور پر خلق کیا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس نے ہمارے رزق میں دخیل کی، اور بڑی سے بڑی شے بھی ہمارے رزق کے لیے وقف کی۔ مثلاً اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ سورج کا طلوع بھی ہوتا ہے اور سورج کا غروب بھی ہوتا ہے، اور بظاہر یہ سورج ہمیں دکھائی دینے والی کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے اکبر چیز ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ سورج میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے بڑا سورج بھی کیا ہمارے رزق میں کوئی دخل اور عمل رکھتا ہے یا نہیں؟ تو واضح ہے کہ اس سورج کے ساتھ ہمارے رزق کا نظام بہت زیادہ مربوط ہے، بلکہ اس کے طلوع و غروب کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ یہ جو نظام ہے اس کی وقت کی تعیین ہے، کتنے گھنٹے اس نے زمین پر چمکنا ہے اور کتنے گھنٹے زمین سے غائب رہنا ہے، کتنا دن کا پیریڈ ہونا چاہیے اور کتنا رات کا پیریڈ ہونا چاہیے، ان دونوں باتوں کا لمحے لمحے کا ہمارے نظام رزق میں بنیادی کردار ہے۔ حتیٰ کہ کبھی دنوں کا لمبا ہو جانا اور راتوں کا چھوٹا ہو جانا، اور کبھی راتوں کا لمبا ہو جانا اور دنوں کا چھوٹا ہو جانا، اور کبھی ان دونوں کا برابر سطح پہ آ جانا، کبھی موسم کا ٹھنڈا ہو جانا اور کبھی موسم کا گرم ہو جانا، کبھی ہواؤں کا گرم ہونا اور کبھی ان کا ٹھنڈا ہونا، اور کبھی ان کا معتدل ہونا، اور کبھی شمال سے چلنا اور کبھی جنوب سے چلنا، کبھی نسیم سحر کی حیثیت اختیار کرنا، غرض ہے کہ ہر چیز کا ہمارے رزق میں بہت بڑا عمل اور دخل ہے۔ اور کتنا کریم ہے وہ خالق جس نے ہمارے رزق کا اتنا دھیان فرمایا ہے، اور اپنی اس ذمہ داری کو کتنی خوبصورتی سے اس نے بنایا اور نبھایا ہے کہ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ باواز بلند صلوات۔ بے شک نظام رزق کا ناظم بھی وہی ہے، نظام رزق کا خالق بھی وہی ہے، نظام رزق کا محافظ بھی وہی ہے، اور اس کی ذرہ ذرہ تبدیلیوں میں حکمتیں اور مصلحتیں پنہاں ہیں۔ سائنس اپنی وسعتوں سمیت اور اپنی ترقی سمیت اس نظام رزق کے پہلوؤں کی گہرائی تک کتنا پہنچ پائی ہے اور کتنا نہیں پہنچ پائی ہے، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا،
تمہیں جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو علم ابھی تم تک نہیں پہنچا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ جانے اس کے سینے میں کتنا علم ہے جو فرماتا ہے کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں تو بھی علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اس ایمان کے اظہار پر فخر کرتے ہیں کہ دنیا کائنات کے سارے سائنسدان ابتدا سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے محشر تک جتنا بھی سائنس کو ترقی دیں گے، ان سب کا علم سائنس علی حیدر کرار کے علم کے مقابلے میں یہی کچھ ہو سکتا ہے جیسے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی سائل نے پوچھا تھا کہ آپ کا علم علی ولی کے علم کے مقابلے میں کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں جملہ کہا، میرا علم تو خدا اگر سید الانبیاء کے تمام صحابہ کے علم کو بھی جمع کیا جائے اور اسے مولا علی کے علم سے نسبت دی جائے تو نسبت یہی بنے گی قطرۃ من سبعۃ ابحر، جس طرح کہ ایک قطرے کو 7 سمندروں سے نسبت ہوا کرتی ہے۔ باواز بلند صلوات۔ ہمارا سائنسدان تو تھوڑا سا علم حاصل کر بھی لے تو اس کو ہضم نہیں کر پاتا، اس کو محفوظ رکھنا اپنے پاس بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نوبل پرائز بھی لینے کے لیے دوڑتا اور بھاگتا ہے، اب جب مل جاتا ہے تو بھی اسے چین نہیں آتا ہے۔ اللہ جانے اس سینے میں کتنا حوصلہ تھا، اور اس علی عالم علم لدنی میں کتنا صبر تھا کہ اتنے کثیر عظیم علم کے حامل ہونے کے باوجود بھی بے چین نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں البتہ یہ ضرور فرماتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں میرے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، مجھے مفقود کرنے سے پہلے مجھ سے سوال کر لو، اور یہ بھی جان لو کہ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں تو زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کا علم زیادہ رکھنے والا ہوں۔ اور اللہ جانے جب علی علم کی اس منزل پہ فائز تھے تو وہ کتنا بلند ہے جس کے سامنے علی بھی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ اور یہ جملہ بھی کہنا میرے لیے اس منزل پہ مناسب ہوگا کہ بہت سارے شکوہ کرتے ہیں ہمارے خطباء اور ہمارے اہل منبر کے بارے میں کہ یہ لوگ علی کی زیادہ تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کی زیادہ مدح سرائی میں لگے رہتے ہیں، اور رسول اکرم کے بارے میں ان کی گفتگو نہیں ملتی۔ تو اتنا ہی کافی ہے بابا، ہم جب علی کی تعریف کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کی تعریف کر رہے ہیں جو غلام ہے محمد مصطفیٰ کا، جو سید الانبیاء کا ایک غلام ہے، اور جس غلام کی یہ شان ہو اس کے آقا کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ جس غلام کی یہ شان ہو اس کے سردار کا کیا مقام بلند ہو سکتا ہے؟ اور پھر امیر المومنین نے فقط زبانی طور پر رسول اکرم کی غلامی کا اقرار نہیں کیا، بلکہ شاید زبان سے اتنا اپنی غلامی کو بیان نہیں کیا جتنا علی نے کردار سے رسول اکرم کی غلامی کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ وہ کون سا دن ہے کہ جس دن علی نے اپنی زندگی کو رسول پہ وارا نہیں ہے اور رسول پہ فدیہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ وقت ہمیں نہیں بھولتا جب رسول نے کہا تھا علی
میرے بستر پر سو جاؤ. اور علی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو آپ بچ جائیں گے؟ جب رسول نے کہا تھا ہاں میں محفوظ رہوں گا، خر ساجدا للشکر، علی اسی وقت زمین مکہ پر سجدہ شکر میں گر گئے تھے. اور دنیا کو آج تک بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سجدہ شکر کا علی نے کیوں کیا تھا. آپ داناؤں سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ شکر کہاں ہوتا ہے؟ آپ بھی الحمدللہ بندہ شاکر ہیں اور آپ کو بھی روزانہ شکر کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر نماز کے بعد سجدہ شکر انجام دیتے ہو یا نہیں؟ جو تو دیتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھے. یہ بھی آپ کی سعادت مندی ہے کہ آپ اس مکتب کے غلام ہیں جس نے تمہیں اپنی نماز کا آخر سجدہ شکر سکھایا ہے. ورنہ باقی سارے مکاتب کے نمازی بھی نماز پڑھتے ہیں، جتنے بھی اور مسلمان مکاتب ہیں نماز تو سارے ہی الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی نماز کا اختتامیہ دعا پر ہوا کرتا ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا ہوتی ہے مانگ لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ مصلی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی عبادت کا اختتام ہو جاتا ہے. لیکن آپ آیا دعا پہ اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں یا دعا کے بعد بھی آپ کا کوئی عمل جاری رہتا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ آپ سجدہ شکر دیتے ہیں. یہ سجدہ شکر آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ خود بنایا ہے یا کسی دروازے نے خیرات کے طور پر آپ کو دیا ہے؟ تو جواب آئے گا ہم نے تو یہ سجدہ شکر بھی وہاں سے لیا ہے جہاں سے ہم نے نماز لی ہے، اور وہ دروازہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا والا، کہ اس دروازے سے ہمیں یہ خیرات ملی ہے. اے یا علی مدد مانگنے والو، کیا آپ کو اس باب مدینۃ العلم سے یہ بھی خیرات ملی ہے یا نہیں؟ جو یا علی مدد پہ ایمان رکھتا ہے ذرا صلوات پڑھے. جب آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ کوئی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر مولا علی پلٹ کے پوچھیں کیا چاہیے، یا علی مدد کہنے والے تو جو مجھ سے مدد کا درخواست گزار ہوا ہے کیا چاہیے، تو ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ جو کہنا ہوگا اسی سے پتا چلے گا کہ ہم اس سخی کو مانتے کیا ہیں، اس دروازے کو مانتے کیا ہیں. کوئی ڈالر مانگے، کوئی پلاٹ مانگے، کوئی گاڑی مانگے، کوئی اور چیز مانگے تو علی بھی سمجھ لیں گے دروازہ میرا علم کا ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ آپ جس چیز میں بھی مدد مانگیں گے وہ وسیلہ الہی ہیں. آپ رزق مانگیں آپ کو ملتا ہے، آپ شفا مانگیں آپ کو ملتی ہے، آپ اولاد مانگیں آپ کو ملتا ہے، آپ بخت مانگیں آپ کو ملتا ہے. آپ جو بھی دنیا کی حاجت اس دروازے پہ لے جائیں ان کے توسل سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے. لیکن ادھر ان کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ مجھے کس لیے مانتے ہیں. اب رسول اکرم کا ارشاد کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی کس چیز کا دروازہ ہے؟ ذرا سوچ کے، کس چیز کا دروازہ ہے؟ علم کا دروازہ ہے نا. میں علم کا شہر ہوں اور وہ علم کا دروازہ ہے. بلکہ حدیث کی تکمیل یوں ہے کہ من اراد العلم فلیأت من الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے کا گداگر بنے. جسے علم چاہیے فلیأت من الباب، وہ اس دروازے پہ آ کے گدا دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گداگر جب کسی دروازے پہ گدا کے لیے جاتا ہے تو اس کی ایک صدا ہوتی ہے، اور جو اس دروازے کا گداگر ہے اس کی صدا ہے یا علی مدد. لیکن یہ بات اپنے مقام پر معرفت کی بات ہے کہ دروازہ علم پہ جانے والے جتنا بھی مال مانگو گے مل تو جائے گا، لیکن یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تم اس دروازے کو مانتے کیا ہو.
اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا بے شک ہمیں جو کچھ ملتا ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، انہی کے توسل سے ہے، انہی کے تصدق سے ہے. کسی کوئی امیر ترین شخص ہے تو بھی انہی کے تصدق سے ہے، کوئی غریب ہے تو بھی انہی کا تصدق ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے تو انہی کے توسل سے. اس لیے کہ اللہ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ دیا ہے کہ وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء. مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں نے ساری کائنات کو زمین سے لے کے آسمان تک، شمس سے لے کے قمر تک، بحر سے لے کے بر تک، غرضے کہ جو کچھ میں نے خلق کیا ہے وہ ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے جمع ہے. ہمیں جو کچھ ہے ہمارے پاس یا ہوگا وہ انہی کے توفیل سے ہے کہ اللہ نے سب کچھ انہی کی محبت میں دینا ہے. لیکن بات ہوتی ہے معرفت کی، بات ہوتی ہے انسان کی اپنی فکر اور اپنے ایمان کی. ہمیں آیا آل محمد کا دروازہ گداگری فقط مال دنیا کے حوالے سے کرنا چاہیے یا اس سے بالاتر کوئی اور شے ہے جو اسی ہی دروازے سے ملتی ہے اور کسی دروازے سے نہیں مل سکتی؟ تو وہ کون سی سعادت ہے جو تجھے اسی دروازے سے مل سکتی ہے؟ اگر تو ایمان چاہتا ہے تو واللہ ثم باللہ کسی دروازے پہ ایمان نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے. اگر ایمان خالص مل سکتا ہے تو علی کے دروازے سے. اگر علم کامل چاہتے ہو تو اسی دروازے سے، اگر معرفت توحید چاہتے ہو تو اسی دروازے سے. غرض ہے کہ جو بھی چیز تیری آخرت کے لیے نجات کا وسیلہ ہے وہ نہیں مل سکتی مگر اسی دروازے سے. اس لیے اے شیعان حیدر کرار، یا علی مدد کے وقت بھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ کوئی وہ چیز بھی تو ہم مانگیں. اور کیا خیال ہے یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ بھی یا علی مدد ہے یا نہیں؟ جی اس ممبر سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے یہ بھی یا علی مدد ہی کا نتیجہ ہے یا کچھ اور ہے؟ جی یہ آپ کا جو نیاز اور نظر تقسیم ہوتی ہے، دیگیں پکتی ہیں، پتہ نہیں کتنا کتنا کچھ پک پکا کے عزاداروں کے پاس جاتا ہے، وہ بھی اسی مجلس کا توسل ہوتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں، ایک وہ نظر و نیاز ہے جو شاپر میں بند ہو کے آپ کے معدہ مقدس تک منتقل ہوتی ہے، اور ایک وہ نور بیان ہے جو آپ کے قلب اور دماغ کو نورانی اور معطر کرتا ہے. تو بتائیے اصلی نظر و نیاز کون سی ہے؟ تو اس لیے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ دروازہ ہے کہ وہاں سے جو ملتا ہے وہ کسی اور دروازے سے نہیں مل سکتا. اور میں یہ کہہ رہا تھا اسی دروازے کے طفیل، اسی دروازے کے تصدق ہمیں ایک سجدہ ملا ہے جس کا نام سجدہ شکر ہے، اور فقط ہمارے پاس ہے، کسی اور مکتب کے پاس نہیں ہے. اور وہ سجدہ شکر آپ ہر روز کتنی مرتبہ بجا لاتے ہیں؟ جی پتہ نہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. نمازیں کتنی ہیں؟ نماز یومیہ پنجگانہ ہے نا، 5 ہیں. تو کس کس نماز کے بعد سجدہ شکر ہے؟ یہ عجیب ہے. ہم اگرچہ ظہر و عصر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، مغرب اور عشاء جمعاً پڑھ لیتے ہیں. ہماری فقہ میں چونکہ ثابت ہے کہ رسول اکرم نے بھی ظہر و عصر اکٹھی پڑھی اور مغرب و عشاء اکٹھی پڑھی، ہم بھی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن اگرچہ کہ ظہرین اور مغربین ہم اکٹھی پڑھیں، سجدے 2 دیں گے یا 1؟ ظہر کا سجدہ شکر علیحدہ اور عصر کا سجدہ شکر علیحدہ، مغرب کا سجدہ شکر علیحدہ، عشاء کا سجدہ شکر علیحدہ. یہ کیوں؟
اس لیے کہ جنہوں نے یہ سجدہ شکر سکھایا ہے انہوں نے یہی فرمایا ہے، وہ خود بھی ایسا کرتے تھے۔ کیا ہے یہ دروازہ؟ فقط زبانی ہدایت دیتا ہے یا عملی ہدایت دیتا ہے؟ وہ خود کرتے بھی ہیں اور فرماتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہیں کچھ اور کریں کچھ اور، نہ، بلکہ کہتے کم ہیں کرتے زیادہ ہیں۔ ان کی زبانی تبلیغ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنا ان کے کردار کی تبلیغ ہوتی ہے۔ میں آج بھی ایک مجلس میں کہہ رہا تھا، رسول اکرم نے 63 ایئرز کی زندگی اس زمین الہی پہ گزاری ہے اور بڑی اذیت بھری زندگی آپ نے گزاری ہے۔ فرمایا ہے کہ ما اوذی نبی قط کما اذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ لیکن فرمائیے اس میں حضرت نے تبلیغ کتنا عرصہ کی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ رسول اکرم کی تبلیغ کتنا عرصہ ہے؟ جی 23 سال، یہ آپ فرما رہے ہیں 23 سال، یعنی 40 سال آپ کی تبلیغ نہیں اور 23 سال آپ کی تبلیغ ہے۔ لیکن تھوڑا سا اپنی سوچ کو اور گہرا کیجیے، رسول اکرم نے کہیں وہ 40 سال بھی خاموش تبلیغ تو نہیں کی؟ وہ جو 40 سال ہیں وہ بالکل خالی از تبلیغ ہیں یا ہے تبلیغ؟ البتہ زبان سے نہیں کردار سے ہے۔ اب آپ میری تائید کریں گے نا اس معاملے میں؟ وہ 40 سال رسول کے تبلیغ کے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے تبلیغ زبان سے، ایک تبلیغ ہوتی ہے زبان خاموش رہے کردار سے۔ حضرت نے اپنی زندگی کی 2/3 خاموش تبلیغ کردار کے ساتھ فرمائی ہے اور 1/3 زبان کے ساتھ فرمائی ہے۔ فرمائیے مؤثر اگر وہ 40 نہ ہوتے تو شاید یہ 23 بھی اتنی تاثیر نہ دکھا سکتے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کا مؤثر ترین ذریعہ کیا ہوتا ہے۔ مجلس بھی تو تبلیغ ہے نا، اور جلوس۔ میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا، مجلس بھی تبلیغ حسینیت ہے اور جلوس بھی تبلیغ حسینیت ہے، اور ایک جہت کے لحاظ سے جلوس کا اثر اور جلوس کا مقصد مجلس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ مجلس اپنوں کے لیے ہے۔ اللہ کرے کہ میں اپنے مفہوم کو آپ تک پہنچا کر سکوں۔ مجلس اپنوں کے لیے زیادہ تر ہوتی ہے اور دوسرے مکاتب کے لوگ چاہیں آئیں نہ آئیں، سنیں نہ سنیں، متاثر ہوں نہ ہوں، ہمارا ہدف عموماً مجالس میں اپنوں کو اپنے مذہب سے آشنا کرنا ہوتا ہے، اپنوں کو پیغام حسینیت دینا ہوتا ہے۔ لیکن جلوس کیا کہیں گے آپ؟ جلوس بھی اپنوں کے لیے پیغام حسینیت کی تبلیغ ہے یا دوسروں کے لیے؟ کتنے ذہین اور حکیم تھے وہ ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے اپنے اس پرانے دور میں جو بے علمی کا دور شمار ہوتا ہے، جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ کسی آکسفورڈ میں پڑھے تھے اور نہ کسی یونیورسٹی میں تعلیم یافتہ تھے، پرانے دور کے بیچارے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ تھوڑے پڑھے لکھے بھی کتنے دانا تھے، وہ کتنے حکیم تھے اور کتنے تبلیغ کے فن سے آشنا تھے کہ ایک طرز اپنوں کے لیے بنایا تبلیغ کا اور دوسرا مؤثر ترین انداز غیروں کے بنایا تبلیغ کا، اور کہا کہ نکل جاؤ اپنے امام بارگاہوں سے، سڑکوں پہ جاؤ، کوچوں میں جاؤ، گلیوں میں جاؤ اور دور دور تک جاؤ۔ کس لیے؟ تاکہ ان کو بتاؤ حسینیت کیا ہے جنہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز مہربانو، آیا جلوس بھی وسیلہ تبلیغ حسینیت ہے یا نہیں؟ کون کرتا ہے یہ تبلیغ؟ فرشتے یا عزادار؟ وہی جنہیں آپ ماتمدار کہتے ہیں، وہی جنہیں آپ عزادار کہتے ہیں، وہی جو لوحہ خوان ہیں، وہی جو سینہ کو بھی کرتے ہیں، وہی جو اس راستے پہ نکلتے ہیں۔ آج کل محسوس ہو رہا ہے، بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے، جتنا کوئی بڑا بنتا جاتا ہے اتنا جلوس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ پتہ
پتہ نہیں جلوس والوں نے جلوس کی ماہیت کو بدل دیا ہے، یا جلوس میں وہ کشش نہیں رہی ہے، یا جلوس میں وہ روحانیت نہیں رہی ہے، یا جلوس عبادت نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ تو میری دانش میں تو جلوس اتنی بڑی عبادت ہے کہ مجلس بھی وہ کام نہیں کرتی جو کام جلوس کرتا ہے، بشرطے کہ کرنے والے دانا ہوں، حکیم ہوں، سمجھدار ہوں اور سفیر حسینیت بن کے نکلے، کسی کو چڑھانے، کسی کو لڑانے، کسی کو مغلوب کرنے، کسی کو تنگ کرنے، کسی کے سامنے اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہ جائیں. قلیل ہونے کے باوجود اس جذبے سے جائیں جس جذبے سے شہدائے کربلا گئے تھے. وہ معمولی چیز نہیں ہے میرے عزیزان گرامی قدر. شہدائے کربلا کی تعداد قلیل تھی، لیکن اور دیکھ ذرا امام حسین کو ان لوگوں کے سامنے جو قتل حسین کا عہد کر کے آئے تھے، ان کے سامنے حسین اونچے ٹیلے پہ چڑھے کھڑے ہوئے ہیں اور سر پہ قرآن مجید ہے، امام رسول ہے، ابائے پیغمبر ہے، کمر بند رسول ہے، رسول کی سواری ہے، رسول کا بیٹا ہے، اور کہتا ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں. انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا. اللہ کی زمین پر اگر تم اپنے اس نبی کی کسی اولاد کو، اپنے نبی کے کسی فرزند کو ڈھونڈنا چاہو جس کا اس وقت بھی تم کلمہ پڑھ رہے ہو، تو سوائے مجھ حسین کے تمہیں اپنے نبی کا کوئی بیٹا نہیں. انداز دیکھا ہے امام حسین کا؟ کیا خیال ہے امام حسین مجبور تھے ان لوگوں کے سامنے یہ انداز اپنائے؟ اور کیا اس انداز سے حضرت شہادت سے بچ گئے، یا حضرت چاہتے تھے کہ میں شہادت سے بچ جاؤں؟ تو پھر ہم پر ہی سوال ہے نا کہ تیرے آقا و مولا نے، سید الشہداء نے، دین کے سب سے بڑے بانی و مبلغ نے، رسول کی روش کے سب سے زیادہ آگاہ شخصیت نے یہ انداز کیوں اپنایا؟ تو معلوم ہوا انداز ہی بتا رہا ہے کہ تم دوسروں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سختی کی بجائے نرمی کا راستہ اپناؤ. ایسا انداز اپناؤ کہ جس سے مؤثر ہو سکے تمہارا انداز، اور تم تبلیغ کا وہ ذریعہ اپناؤ جس سے کوئی بھی انکار کی جسارت نہ کر سکے، اور اگر انکار کرے تو لعنت اسی پہ آئے. اتمام حجت اپنے مقام پر ایک مؤثر انداز سے ہوا کرتا ہے. اور اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں، کبھی کبھی ایسی خبریں آتی ہیں کہ ہمارے بعض عزادار، ہمارے بعض ماتمدار، ہمارے بعض جوان اپنے جذبات کے ساتھ حسینیت کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اپنے غصے کے ساتھ حسینیت کے مروج بننا چاہتے ہیں. نہیں میرے دوست، حسینیت حوصلہ مانگتی ہے، حسینیت صبر مانگتی ہے، حسینیت عقل مانگتی ہے، حسینیت حکمت مانگتی ہے، حسینیت دانش و دانائی مانگتی ہے. حسینیت غصے کا نام نہیں، حسینیت تیرے جذبہ طاقت کا نام نہیں. تو نے مکے سے نہیں حسینیت کو پھیلانا، تو نے مظلومیت سے حسینیت کو پھیلانا. اور آج تک اگر حسینیت کا پیغام پہنچا ہے تو مظلومانہ انداز سے پہنچا ہے، ورنہ ہم بھی تیر و تفنگ استعمال کر سکتے ہیں، ہم بھی کلاشن کوفیں استعمال کر سکتے ہیں، ہم بھی خود کش بمبار تیار کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی منفجر ہونے والے آلات ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی اور اس قسم کی حرکتیں کر سکتا ہے تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کوئی ایسا شیطانی انداز اختیار نہیں کرتے؟ کیوں؟ ہم نے کربلا سے جو درس لیا ہے وہ یہی ہے. میرے عزیز دوستو، اس قسم کی گفتگو کو اپنے مقام پر ذرا سنبھالیے اور محفوظ کیجیے، اور جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے جذبات کو، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم بے مہار نہیں، ہم بے لگام نہیں. حسینیت کی ہمیں لگام ہے. حسینیت اپنا خاص مؤثر انداز رکھتی ہے. میں نے اگلے دن بھی ایک توجہ دلائی تھی. کیا خیال ہے دختران زہرا، صاحبان کرامت بیبیاں ہیں جی؟
یہی جملہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا ہے. ان بینات میں معجزات و کرامات بھی ہیں یا نہیں؟ ہر نبی و رسول صاحب معجزہ اور صاحب کرامت بن کے آیا ہے یا نہیں؟ جو بھی اس نے اپنے اللہ سے مانگا ہے کیا اسے ملا ہے یا نہیں؟ جب بھی اس نے کوئی سفارش کی ہے تو خالق نے اس کی بات کو رد کیا ہے؟ نہیں. پس ان کے پاس معجزات بھی ہیں، ان کے پاس کرامات بھی ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، ان کے پاس حکمت بھی ہے. کمالات اپنے اس معیار پر ان ہستیوں کے پاس موجود ہیں کہ کائنات ان کمالات میں ان کی گداگر تو بن سکتی ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور آئیے، جن بیویوں کو امام حسین اپنے اس کاروان میں ساتھ لے کے گئے ہیں، کیا وہ بیویاں ایک عام قسم کی خواتین تھیں یا وہ بھی ان بینات کی وارث تھی؟ جو علم علی کو ملا تھا، کیا خیال ہے زینب کبریٰ نے اس علم میں سے کچھ نہیں لیا؟ جو حکمت علی حیدر کرار کو ملی تھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، آپ کیا کہیں گے؟ علی نے اپنے بیٹوں کو کچھ نہیں دیا، اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، سب کچھ باہر تقسیم کرتے رہے. اگر باہر تقسیم کرتے تو زینب نہ ہوتی. اور جب ایسا ہے کہ دختران علی و بطول اپنے علم و حکمت میں اور اپنی دانش و دانش مندی میں، اپنے کردار و تقوی میں اور اپنی خدا رسیدگی میں اور اپنے اللہ تک پہنچنے میں اس مقام بلند پر فائز ہیں، جو کہیں وہ ہو، جو چاہیں وہی. آج تک ہو رہا ہے یا نہیں؟ لوگ شام کیوں جاتے ہیں؟ اللہ آپ سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے. فقط ثواب حاصل کرنے جاتے ہیں یا کچھ شفاعت مانگنے بھی جاتے ہیں؟ جی ثواب تو ہے ہی، بلکہ ہمارا ایمان ہے یہیں سے بیٹھ کر بھی اگر بیوی کو سلام بھیجو تو کیا ثواب ملے گا یا نہیں؟ سلام پہنچے گا یا نہیں؟ وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ زیارت کے باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہنچو تو پہنچو، نہ پہنچو تو جہاں ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ اور اپنی مجبوریوں کو اپنے ذہن میں لا کے انگشت شہادت بلند کر کے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. اللہ تمہاری اس زیارت کو بھی قبول کرے گا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہم جاتے کیوں ہیں؟ تو اس میں کچھ یہ بھی ہے کہ ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہم کچھ توسل کرنا چاہتے ہیں. تو جو بیویاں آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے لیے وسیلہ اللہ ہیں، کربلا میں جب تھیں تو ان کا مقام معمولی تھا، تو انہوں نے اپنے لیے مظلومیت کو منتخب کیوں کیا؟ آیا اس مظلومیت کے مظالم سے نجات پانے کا کوئی الہی طریقہ ان کے پاس ہو سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن میں دیکھتا ہوں امام حسین کیا اتنی بھی بینات نہ رکھتے تھے جتنا حضرت موسیٰ کے پاس تھے. حضرت موسیٰ نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تھا. قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ایک پتھر پر ضرب عصا لگی تو 12 چشمے ٹوٹے اور بنی اسرائیل اس سے سیراب ہوئے. اور اسی روایت کو اگر آپ علامہ مقبول احمد دہلوی کے ترجمے کو دیکھیں، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا کے حاشیے پہ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میدان تیہ میں تھے، پانی انہیں نہیں مل رہا تھا، وہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے ہمارے لیے پانی کے لیے کوئی کوشش کیجئے. حضرت موسیٰ نے دست دعا اٹھائے. توجہ رہے، حضرت موسیٰ خلیم اللہ نے دست دعا اٹھائے اور عرض کرنے لگے اللہم بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاوصیاء وبحق فاطمة الزہرا سیدۃ النساء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء وبحق عطرتہم سادۃ الازکیاء. اس کے نامہ
اے اللہ تجھے محمد سید الانبیاء کے حق کا واسطہ، علی سید الاوصیاء کے حق کا واسطہ، فاطمہ سیدہ النساء کے حق کا واسطہ، حسن سید الاولیاء کے حق کا واسطہ، حسین سید الشہداء کے حق کا واسطہ، ان کی عطرت معصومین نوجبا کے حق کا واسطہ ہمیں پانی پلا۔ علامہ لکھتے ہیں امام کا فرمان کہ اس وقت وحی الہی آئی، فضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنا یہ عصا اس پتھر پر مارو۔ موسیٰ نے مارا، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، کتنے چشمے پھوٹے؟ جن کے اسماء مقدسہ اور جن کے حق کا توسل اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کرے تو ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹیں، کیا وہی حسین خود علی اصغر کے چشمے، علی اصغر کے خیمے میں اپنی قدم کے ٹھوکر سے ایک چشمہ نہیں ابلوا سکتے تھے؟ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ انگشت کا اشارہ کرتے تو کیا نہر فرات چل کر نہ آ جاتا قدموں میں؟ اگر حضرت رسالت مآب کے دستہائے مبارک کی انگلیوں سے چشمے ابلنے لگتے ہیں تو کیا حسین منی نہ تھا؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق 73 اسماء اعظم جو سارے ہی بینات ہیں اور صاحبان اعجاز کے لیے باعث معجزہ بنتے ہیں، ان 73 اسماء اعظم میں سے ایک ملا تھا حضرت آصف ابن برخیہ کو، جہاں تک مجھے یاد ہے 5 ملے تھے حضرت عیسی روح اللہ کو، اور 72 ملے ہیں آل محمد کو، محمد و آل محمد کو۔ تو جو 72 اسماء اعظم کا حامل امام ہے، اس کا بچہ تڑپا کیوں؟ ہم سب آج جتنے آنسو بہاتے ہیں علی اصغر کی شہادت پر، پیاس سے مارے گئے، اس کو شربۃ من الماء ہاتھوں پہ اٹھائے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے علی اصغر، حالت لذا علی اصغر پہ طاری ہے۔ 3 دن کی پیاس نے علی اصغر کا وہ حال کر دیا ہے جسے علماء کہتے ہیں کہ حالت لذا ہے۔ حالت لذا کی تفسیر جب بیان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، حالت لذا مچھلی کی اس حالت کو کہتے ہیں جو زندگی کی آخری علامت کے طور پر مچھلی میں پیدا ہوتی ہے، کہ پہلے جب پانی سے جدا ہوتی ہے تو اپنی طاقت کے ساتھ پانی کو ڈھونڈنے کے لیے اچھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس کی طاقت مزمحل ہوتی ہے تو پھر وہ کروٹیں بنا کر تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس سے بھی مزمحل ہو جاتی ہے تو اپنی دم کو پٹخ پٹخ کر پانی کی تلاش کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور جب اس سے بھی مزمحل اور کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اپنی لبوں کو کھول کھول کر بند کر کر کے پانی مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن عزادارو، گویا حضرت امام حسین اپنی اس قوم اشقیاء ظالمین کو متوجہ کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور تمہارے پانی کی بندش نے میرے 6 ماہ شیر خار پر یہ حالت طاری کر دی ہے کہ اب نہ وہ پہلو بدلنے میں قابل رہا ہے، اب نہ وہ ہاتھ پاؤں ہلانے کے لائق رہا ہے، اب اس کے پاس اور کوئی چارہ زندگی موجود نہیں ہے۔ کبھی میرے علی اصغر کے لب کھلتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں، اس کو ہو شربت من الماء، اس کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ اے میرے آقا و مولا حسین، او حسین منی وانا منہ والے حسین، او اسماء اعظم کے حامل و مالک حسین، اور دریا تو تیرے حکم کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو حکم دے دیا ہے، جب یہ امر کرے تو چیز مسخر ہو کے ان کی اطاعت کرتی ہے۔ ذرا تھوڑا سا ایک ٹھوکر مارو، علی اصغر کی پیاس بجھ جائے گی، انگلیاں کرو چشمے ابلیں گے، علی اصغر کی پیاس بجھ جائے گی۔ کیوں ان کمینوں سے مانگنے کے لیے آ کھڑے ہوئے ہو؟ کیوں ان کمینوں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہو؟ علماء حکما لکھتے ہیں، کسی حکیم و دانا سے کسی نے پوچھا تھا، کسی باعزت شخص کے لیے زندگی کا کٹھن لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ کسی کریم شخص کے لیے زندگی کا کٹھن لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ تو اس دانا نے کہا تھا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو ایک باعزت کے لیے زندگی کا سب سے مشکل لمحہ اس وقت آتا ہے جب اس کریم کو کسی کمینے کے سامنے دستے سوال دراز کرنے پڑتے ہیں، اس کریم کو جب کسی
لئیم کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑ جائے، ہائے او میرے مولا حسین، اللہ کی اس پوری کائنات میں تجھ جیسا کوئی کریم نہ تھا، اور شمر اور ملا عمر ابن سعد جیسا اس کائنات میں کوئی لئیم نہ تھا۔ اللہ جانے آپ نے کس دل سے کہا اس کو شربۃ من الماء۔ یقیناً آپ نے ان اشعار مولا کو بھی سنا ہوگا جس میں مولا نے پیغام دیا ہے، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی وانا السبت الذی بغیر جرم قتلونی وبعد القتل بجرد الخیل سحقونی۔ او میرے شیعو جب میٹھے پانی پیو اس وقت میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب و شہید کے ذکر سنو۔ زمانہ شہادت ہے، ہر روز کسی نہ کسی شہید کی خبر اس زمین پہ آ رہی ہے، اور امام جانتے تھے کہ شہادتیں تو ہوتی رہیں گی، اور پھر کہتے ہیں اور جب بھی کسی شہید کا ذکر سننا، اور جب بھی کسی غریب الوطن کے تذکرے سننا، فندبونی، اس وقت مجھے اونچے آواز سے رونا، اس وقت مجھے ندبے کر کر کے رونا، کیوں نہ کہتا چلوں اللہ جانے زندگی پھر موت نہ دے یا نہ دے۔ امام صادق آل محمد کے خانہ عصمت میں مجلس حسین تھی، سوگواری و عزاداری کا مرحلہ تھا، مرثیہ وہ مرثیہ پڑھ رہا تھا، آپ کے ماننے والوں میں سے ایک مومن منہ پہ رومال رکھے آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ امام نے اس کو متوجہ کیا، کہا میرے جد کے غم میں خاموشی سے یہی وہ جملہ ہے جو اس شعر میں ہے، وَإِذَا سَمِعْتُم بِغَرِيبٍ أَوْ شَهِيدٍ فَانْدُبُونِي، ندبہ کرو۔ ندبہ اور ہوتا ہے، بکا اور ہوتی ہے، بکا تو خاموشی سے رونے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ندبہ جیسے آپ دعائے ندبہ جانتے ہیں، ندبے کا مطلب ہوتا ہے اونچے آواز سے رونا۔ امام فرماتے ہیں رو مجھے لیکن اونچی آواز سے رو، کہ آواز کر کے رونا بھی میری مظلومیت کی تبلیغ ہے۔ اور پھر جملہ اگلا یہ ہے، وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، میں وہ سبت پیغمبر ہوں، میں وہ فرزند نبی ہوں جسے بے جرم ظالموں نے قتل کیا، بغیر جرم قتلونی۔ وہی بات ہے جو امام نے سر پہ قرآن اٹھایا ہوا تھا، امام رسول سر پہ تھا، کہتے تھے میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور پھر پوچھتے تھے آخر مجھے بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے، مجھے کس جرم میں قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو، اور میں نے تمہارا کوئی مارا ہے جس کا قصاص لینے کے لیے جمع ہوئے ہو، اور میں نے کوئی ایسی گناہ کبیرہ کیا ہے جس کی سزائے موت ہوتی ہے، آخر بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے۔ اور جواب میں شمر کہتا تھا سوائے اس کے اور کوئی جرم نہیں کہ تو یزید کی بیعت سے انکاری ہے، اور امام کہتے تھے حیات من الذلہ، یہ ذلت کا توق میں کبھی اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ ہم شہیدوں نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جو ہمیں اس ذلت کو برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، میں وہ سبت پیغمبر ہوں جسے بے جرم و خطا ان ظالموں نے شہید کیا ہے۔ اگلے مصرے میں کہتے ہیں وَبَعْدَ الْقَتْلِ بِجُرْدِ الْخَيْلِ سَحَقُونِي، ہر مارنے والا مار کر اپنے مقتول کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہر قتل کر کے اپنے مقتول کو، روزانہ کراچی میں واقعات دیکھ رہے ہو، مارنے والے مارتے ہیں اور پھر دوڑ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہو میں وہ مظلوم ہوں، اور مجھے قتل کرنے کے بعد بجرد الخیل سحقونی، اور مجھے طاقتور گھوڑوں کے سموں کے ساتھ ظالموں نے
سحقونی، اور مجھے طاقتور گھوڑوں کے سموں کے ساتھ کیا کر دیا ہے، ایسا پامال کیا ہے، ایسا پامال کیا ہے۔ میں کیسے روایات کی حقیقتوں کو آپ تک پہنچاؤں؟ روایتوں میں یہ جملے موجود ہیں، وہ ولد الزنا جو طاقتور گھوڑوں پہ سوار تھے، جب آتے تھے امام کی لاش پر تو گھوڑے کو آگے چلاتے تھے، پھر پیچھے ہٹاتے تھے، پھر آگے چلاتے تھے، پھر پیچھے ہٹاتے تھے۔ رسول صدر کتنی محنتوں سے اپنے لاڈ کو پالا۔ وبعد القتل بجرد الخیل سحقونی، اسی لیے درد آتا ہے تو بندہ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ 1400 سال بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم گناہگار کی زبان سے ان جملوں کو سننے والوں برداشت نہیں کر رہے ہو، بتاؤ اس بہن نے کیسے برداشت؟ اور بیویوں نے کیسے برداشت کیا تھا، اور جنہوں نے وہ منظر بھی دیکھا اور پھر وہ منظر بھی دیکھا، مجھے تو نہیں معلوم، اللہ جانے گھوڑوں کا چلنا زیادہ درد کا مالک تھا یا بیویوں کا قیدی ہو کے آنا زیادہ درد کا مالک تھا۔ نہ اس مرحلے کو بھول سکتا ہوں، نہ اس مرحلے کو بھول سکتا ہوں، لیکن امام ہے جو دعائیاں دے رہے ہیں، وبعد القتل بجرد الخیل سحقونی۔ بس آخری جملہ کہہ کے آپ کی زحمت کو رفع کروں، امام فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش تم سارے عاشور کے دن میرے گھر بنا۔ کتنے پیار سے یاد کر رہے ہیں رونے والوں، اللہ تمہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تمہارے قلب کو حب آل محمد کے نور سے ہمیشہ منور رکھے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، امام کتنے پیار سے کہتے ہیں یا لیتکم، اے کاش تم عاشور کے دن میری کربل میں موجود ہوتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے یا لیتکم فی یوم عاشورا، کیا ہوتا؟ تنظرونی، تم میری مصیبت کا ایک منظر دیکھتے۔ اور پھر میں حیران ہوتا ہوں، مولا مصائب تو تہ بتہ ہے روز عاشور، علی اکبر کے لاشے پہ جانا کوئی معمولی نہیں، عباس کے بازوؤں کا قلم ہونا اور زین کو چھوڑنا کوئی معمولی نہیں، اون و محمد کا خون میں غلطان ہونا کوئی معمولی نہیں، ہر ظلم ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن امام نے کسی اور کا ذکر مناسب نہیں سمجھا، کیا ہے تو یہی کیا ہے۔ کیا دیکھتے تم؟ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اور میں نے اپنے علی اصغر کو کیسے میں نے کیسے اپنے شیر خار کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، استسقی، میں ایک گھونٹ پانی کا مانگ رہا تھا، کیا انہوں نے دے دیا؟ نہ فرماتے ہیں فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، انہوں نے ایک گھونٹ پانی کا رحم بھی میرے اوپر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اے کاش پانی نہ دیتے، تیر تو نہ مارتے، اے کاش گھونٹ پانی کا نہ دیتے، حسین کو واپس کر دیتے، لیکن ادھر پانی مانگا۔ ابھی مولا کی گفتگو تمام نہ ہوئی تھی کہ ظالم عمر ابن سعد نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو آگے بڑھنے کی اجازت نہ دے۔ اس خبیث نے اپنی کمان میں تیر کو جوڑ لیا۔ بس اتنا پوچھ کر آپ کی زحمت کو رفع کر دوں، بتائیے آپ کا ذہن یہ اجازت دیتا ہے کہ تیر ساز جو اس زمانے کے لوگ تھے، آیا انہوں نے کوئی ایسا تیر بھی سوچ کر بنایا ہوگا جس سے 6 مہینے کے بچے آخر جنگوں کے اسلحے بنانے والے تھے؟
اور تیر تو بناتے تھے گھوڑوں کو گرانے کے لیے، اور تیر تو بناتے تھے جوان جنگجوؤں کو تڑپانے کے لیے، اور 6 مہینے کے بچے کا تو کوئی تیر نہیں بنتا۔ اب ہرملے کی کمان میں تیر وہ ہے جو گھوڑے کو لگے تو تڑپ کے زمین پہ گر جائے، اور نشانہ 6 مہینے کا شیرخوار ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے، جس میں حالت لذا طاری ہے، مظلوم نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ملعون نے تیر کا نشانہ بنایا ہے۔ اب میں کیسے بتاؤں تیر چلا کیسے، تیر لگا کیسے، حسین نے دیکھا کیسے، مولا نے اپنے بیٹے کی گردن کو چیرتا ہوا تیر کا ملاحظہ۔ بس آخری جملہ اتنا راوی کہتے ہیں، لگ گیا تیر ذبحہ من الاذن الی الاذن، حسین نے اپنے بچے کو اپنے سینے پہ سنبھالا تاکہ میرا لاڈلا گرنے نہ پائے۔ راوی کہتا ہے ہم دیکھ رہے تھے تو منظر یہ تھا، یتململ علی صدر ابی کالطیر المذبوح، بچہ اپنے پیاسے باپ کے سینے پر ایسے تڑپ رہا تھا جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے اور جس کی گردن کو چھری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ خداوندہ ہماری صدنہ عبادت کو قبول و منظور فرما، خداوندہ ان مومنین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خداوندہ آزاداران کربلا کی حفاظت فرما، 40 مظلوم کو محفوظ فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، اور ہماری بخشش کا وسیلہ سزاداری کو قرار دے، اور ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور ہمیں ان کی شفاعت کا حقدار قرار دے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ Ya Hussein!